حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین یا رب العالمین. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے رکوع نمبر 15 سورۃ التوبہ کا تلاوت کیا گیا. اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ. رکوع نمبر 15 سے پہلے آپ نے رکوع نمبر 14 کا درس سنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ سنا کہ 3 صحابہ جو تھے جن سے ایک خطا کا صدور ہوتا ہے، حضرت کعب بن مالک اور حضرت اور بھی 2 صحابہ تھے. 3 صحابہ سے خطا کا صدور ہوتا ہے. پھر اللہ تعالی ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں اسی رکوع میں جو آپ نے پیچھے جس کا درس سنا. اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کو بیان کرتے ہیں اس قرآن مجید میں.
کیونکہ وہ سچے لوگ تھے اور بے شمار آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا اس زمن میں جو خطا ان سے صادر ہوئی تھی۔ اب یہ جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ سچائی جو تھی، سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کو، صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی تھی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل بھی فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا جا رہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی انسان کو ہر لحظہ، ہر لمحہ سچائی کا خوگر بناتا ہے اور سچا بولنے والا بناتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا بھی ہے کہ جب بھی تمہیں بات کرو، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، صحیح بات کرو، سچی بات کرو۔ بات کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ جب بھی بات کرنی ہے، دل کی بات کرو، صحیح اور راست بات کرو۔ تو اس لیے مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے ہم سے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی بنیاد ہے ایک صالح پرسنالٹی کی تعمیر کے لیے۔ ایک صالح شخصیت کی تعمیر تبھی ممکن ہوتی ہے جب اس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو۔ دیکھیے، ہم عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پرسنالٹی، امپریسو پرسنالٹی۔ امپریسو پرسنالٹی کے مختلف معنی ہیں۔ ایک امپریسو پرسنالٹی کا معنی جو ہے وہ ظاہری معنی یہ ہے کہ ہم اس کو امپریسو پرسنالٹی سے موسوم کرتے ہیں جو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جس نے اچھا لباس زیب تن کیا ہو، جو اچھا جس نے پہناوا پہنا ہو اور اس کی امپریسو لکس آتی ہیں، اٹریکٹیو پرسنالٹی ہو، اس کو کہتے ہیں امپریسو پرسنالٹی۔ لیکن اصل شخصیت جو ہوتی ہے انسان کی باطن کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جو امپریسو پرسنالٹی جس کو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، اس کا اثر انسان کے ظواہر پر ہی پڑتا ہے۔ انسان کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نہیں رکھا۔ انسان جب کسی خوبصورت شے کو دیکھتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں، لیکن انسان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انسان اس سے متاثر صرف ظاہری طور پر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو امپریسو پرسنالٹی ہے وہ باطن کے طور پر ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد اصل میں ہوتی ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ کیونکہ پھر اس کو ہم دوسرا نام دے سکتے ہیں مورل پرسنالٹی، اخلاقی شخصیت اعلیٰ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شخصیت ہی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام کر دیتے ہیں۔ تو وہ امپریسو پرسنالٹی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے مولانا مودودی نے بڑا زبردست اس پہ لکھا ہے، جو یہ 3 صحابہ سے غلطی ہوئی تھی۔ دوسرے تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے جو تھے وہ مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے، ایک کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ اور جو معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، اور مولانا مودودی نے جو اسلامی اجتماعیت اور اسلامی سوسائٹی اس وقت کی تھی اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بس یہ لفظ نکلتا ہے کہ بائیکاٹ کر دیں، تمہارا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 40 دن تک وہ لوگ بیگانے رہے، 40 دن تک اپنی ہی سرزمین پر جو ہے وہ اجنبی بن کر رہے، اور قرآن نے بھی اس کی ترجمانی کی
کہ یہ زمین وسیع ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ کر دی گئی، اور یہ ان کا اپنا نفس ان پر تنگ کر دیا، ان کی زندگیاں خود اپنے آپ پر بوجھ جو ہے وہ محسوس کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا نکلتے ہیں عرب کے ان صحراؤں میں اور ایک انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، پورے لوگ متاثر ہو کے ان کے ساتھ جڑتے ہیں چھوٹے سے عرصے میں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ امپریسو پرسنالٹی۔ اور ان صحابہ کا بھی معاملہ دیکھیے، پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ جب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہیں پلٹ کے ہٹا کے کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ والہانہ لگاؤ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بے مثال تھا۔ اس کی دنیا میں کوئی مثال آج تک نہیں ہے، نہ آج کے بعد ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا مقدم ہے ہر مومن پر۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی محبت، جس کی تمام دنیاوی محبتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ ہو۔ اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، اسی رکوع میں آئے گا۔ تو میں بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ ایک امپریسو پرسنالٹی کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے جب اتقوا اللہ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ جو تین لوگ تھے یہ سچے لوگ تھے، گویا کہ ان جیسوں کی سوسائٹی وہاں پر موجود تھی۔ سچوں کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے، اس کا قلب جو ہے وہ تقویٰ سے، وہ سچائی سے، وہ تقویٰ سے خالی۔ اس لیے وہ منافق کی نشانیاں ہیں نا، جو جب بھی بولتا ہے تو جھوٹا بولتا ہے، جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہے جھوٹ بولنی، تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ سورۃ التوبہ میں آپ دیکھیں گے ایک طرف تو منافقین کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے، دوسری طرف مخلصین مومنین جو تھے ان کا صحیح نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ تو مومنین کی یہ صفت یہاں پر بیان کی جائے، انہوں نے سچ بولا، صادقین صادق لوگ تھے، وہ کاذب لوگ تھے، وہ جھوٹے لوگ تھے، بے شمار عذرات جھوٹے گڑ کر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیان کر گئی۔ بعض آپ جا بجائے اس سورۃ التوبہ میں دیکھیں، منافقین کا ذکر ایک طرف سے ہے، مومنین کا ذکر ایک طرف سے ہے۔ ایک کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ منافق کی پرسنالٹی یہ ہے، یہ ان کی پرسنالٹی ہے، ظاہری پرسنالٹی، چمک دمک، ٹھاٹ باٹ، اپنے آپ کو بڑا مومن بنانے والے، لوگوں کو امپریس کرنے والے۔ لیکن وہ دوسری مومنین اور صادقین جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کی اصل میں امپریسو پرسن۔ گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دو قسم کی پرسنالٹیز کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایک مومنین کی، ایک کاذبین اور منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راست باز لوگوں کا ساتھ دو، صحیح اور مومن لوگوں کا ساتھ دو۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا قصہ بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، کیونکہ دیکھیے ان کے بارے میں آیت قرآن مجید کی جو اس رکوع سے پہلے آئی ہے، کیونکہ ان کا آپس میں ربط ہے، اس لیے اس کو میں واضح کر رہا ہوں، تب یہ جو ہے رکوع بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتے تھے خدا کی قسم، ان کا ذکر قرآن میں آیا نا، ان کے لیے اس سے بڑی اور کون سا مقام ہو سکتا، خوشی کی اور کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان اپنے اس قرآن میں بیان کیا۔ ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ثلاثہ، تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جتنا کہ مجھ پر کیا۔ اور وہ کہتے تھے میں نے اسی وقت سے آج تک، گویا کہ وہ ضعیف العمری میں تھے، ان کے فرزند کا نام عبداللہ، اور ان سے یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا، تو وہ اس عمر کے اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی کہتے تھے
کہ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک قصدن کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی باب میں آیات اتاری، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ. تو آگے جو ہے کونوا مع الصادقین تک یہ آیات اسی پس منظر میں جو ہے وہ اتاری گئی، کونوا مع الصادقین تک جو ابھی آیت آپ کے سامنے. اس کے بعد والی آیت، ما کان لأہل المدینتی، ما کانا نہیں تھا لأہل المدینتی مدینہ والوں کے لائق، ومن حولہم اور جو ان کے آس پاس، اور جو ان کے آس پاس تھے، گویا کہ وہ دیہاتی لوگ، وہ بدوی لوگ. تو اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے تھے، ان کے سراؤنڈنگز میں رہتے تھے، وہ دیہاتی اور گاؤں کے لوگ، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، بدویوں میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائیں. غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی انہوں نے، گویا کہ پیچھے رہی. ان یتخلفوا ان رسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا اور نہ کہ وہ رغبت رکھیں، وہ رغبت رکھیں بانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے، ان بدویوں کے لیے مناسب ہی نہیں تھا جو مدینہ کے سراؤنڈنگز میں رہتے تھے کہ وہ جہاد میں، غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ پیچھے رہ جائے اور اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے عزیز تر سمجھے. یہ بڑا ظلم اپنے آپ پر وہ کر رہے. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب کوئی تھکاوٹ، کوئی تھکان، ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، ولا یطعون اور نہیں وہ رونتے موطئا کسی جگہ کو، یغیظ الکفار جو غصہ دلائے کفار کو، ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے من عدو دشمنوں میں سے یا دشمنوں پر، نیلن کوئی کامیابی، الا کتب لہم سوائے اس کے مگر کہ لکھا جاتا، لہم ان کے لیے، بہی عمل اس عمل کے ساتھ، صالح نیک عمل کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا ہے اجر المحسنین نیکوکاروں کا اجر. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھنے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم نہ ہو، آپ کی جان اپنی جانوں سے عزیز تر نہ ہو، تب تک کسی مومن کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو پاتی. دو ٹوک فیصلہ ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بدوی لوگ تھے مدینہ کے ارد گرد، اور مدینہ کے جو لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، منافقین تھے جن کی تعداد جو ہے کم و بیش 80 کے قریب تھی، اور کچھ مومن مخلصین بھی رہے تھے جن کا ذکر پہلے 7 لوگ تھے، ابو لبابہ وغیرہ ہی، اور انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے اپنے آپ پر کچھ وہ کتاب خود بخود جو ہے گویا کہ اپنے لیے وہ سلیکٹ کر کے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا مسجد نبی کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمن میں جو ہے معافی جو ہے وہ قبول کی. ان تینوں کا معاملہ بھی آیا سامنے. تو اس کے علاوہ منافقین 80 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ بدوی لوگ جو تھے جو اسلام کی سیاسی قوت سے، سیاسی طاقت سے متاثر تھے، ابھی دلوں میں ان کے ایمان ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو یہ شریک نہیں ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی یہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں تھا، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ان کا رسول آگے جائے اور یہ پیچھے رہیں. ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، ان کے رسول میدان میں آگے جائیں، غزوہ تبوک میں شریک ہو جائیں، وہ خود بنفس نفسیس وہاں تشریف لے جائیں، اور یہ پیچھے جو ہے اپنی جانوں کی فکر میں پڑے رہیں.
گویا کہ انہیں اپنی جانوں کی زیادہ فکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، جان مبارک سے. ان کے ایمان کی تکمیل نہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں ہے، قطعاً معتبر نہیں. یہ چیز ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے. کیا ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے عزیز سمجھنے، مطلب اپنی جان سے بھی عزیز تر سمجھ، اس سے ایمان کی تکمیل. اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر تبوک کی صعوبتیں برداشت کریں، مصائب برداشت کریں، پریشانیاں برداشت کریں، سردی گرمی برداشت کریں، اور مسلمانوں کے بعد اور مسلمان ان کے بعد اپنے گھروں میں آرام سے رہیں، عیش و عشرت سے رہیں، بیٹھے رہیں، اور اللہ کے رسول کی جان سے اپنی جانوں کو عزیز تر سمجھیں. ایک صحابی تھے ابو خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خیثمہ بھی غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے. وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی اہلیہ نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا، وہاں پر چٹائی لگائی، اور وہ سائے میں جو ہے ان کے سامنے تازہ کھجوروں کا جو ہے خوشے سامنے رکھے، ٹھنڈا میٹھا پانی آپ کے سامنے رکھا. یہ سامان عیش دے کر جو ہے یہ جو صحابی تھے دفعتاً اٹھ کھڑے ہوئے. ان کے دل میں جو ہے بجلی کی سی ایک لہر دوڑ گئی اور اٹھ کھڑے ہو گئے. بولے تف ہے زندگی پر، افسوس ہے زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے میں ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت لو جو جسے آپ کہتے ہیں گرم ہوا اور تپش گرمی میں جو ہے اور تشنگی کے عالم میں پیاسے ہو کر جو ہے وہ غزوہ تبوک میں شریک ہوں. یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنی سواری منگوائی اور نیزہ سنبھالا، فوراً چل کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اونٹنی جو ہے تیز ہوا کی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس پہنچے. جب یہ آپ دور سے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شتر سوار جو ہے، کوئی اونٹ سوار جو ہے، وہ ہوا کی دوش پر سوار جو مطلب گرد اڑاتا چلا آ رہا ہے. فرمایا کہ کاش یہ ابو خیثمہ ہوتے، اور تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابو خیثمہ ہی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے عزیز تر نہ سمجھے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں. اور اس میں ایک حدیث معروف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے چلے جا رہے تھے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے محبوب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم صحیح مسلمان، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی، ورنہ تمہارا دعویٰ ایمان ابھی تک پورا نہیں تھا، مکمل نہیں. یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں پر بھی سنتوں کے مطابق ہم عمل کریں، سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اس زمن میں مجھے جو ہے دیکھیے آج ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، ان کی احادیث ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی جو ہے کوشش کریں. دیکھیے کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں نہ، آپ وہ کوئی کرنا آپ کو کوئی مطلب وہ ضروری نہیں آپ کریں، مستحب ہے، کریں یا نہ کریں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہمیشہ جو ہے ہر معاملے میں ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے. جب ہم سنت کو فالو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں وہ خود بخود بڑھتی چلی جائے. یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، وہ ایک تقریر میں کہتے ہیں ان کے والد گرامی مولانا محمد مفتی شفیع کہا کہ انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ کہا
کہ جب میں مسجد نبوی میں اور روضہ مبارک کے پاس حاضری دینے کے لیے تشریف لے گیا تو وہاں پر جالیاں ہوتی ہیں میں تو نہیں گیا ہوں، جالیاں ہوتی ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو ان جالیوں میں گویا کہتے ہیں کہ اب دور سے دیکھنا وہاں پر پڑتا ہے، اس زمانے میں جالی سے انسان وہ روضہ اقدس کو دیکھ پاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا دور تھا، تھوڑا کچھ فیٹ کی دوری پر، لوگ آ کر وہاں پر جالیاں پکڑتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اب اللہ کی طرف سے ذہن میں خیال آیا یا کوئی آواز آئی یا کچھ جو وٹ ایور جو بھی ہوا کہ میرے ذہن میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ جیسے کہ ایک آواز آ رہی، مجھے وہ آواز یہ کہہ رہی ہے کہ جالیاں پکڑنے سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تم عمل نہ کرو۔ تو سنت کے مطابق عمل کرنا ہی تمہیں کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے گا، ورنہ جالیاں پکڑنے سے بھی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ اپنی تقریر میں کہتے تھے۔ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، لازم ہے ہم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری تمام محبتیں جو ہیں ان پر مقدم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے زیادہ محبوب تر ہو، تب جا کر ہمارے دین اور ایمان کی جو ہے تکمیل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیاس، تکان، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، دشمنوں سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مومن جو بھی کوئی حرکت کرے وہ نیک اور عمل صالح ہے، اور اس کے دفتر میں جو ہے رجسٹر میں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے، خواہ وہ فعل غیر اختیاری ہو جیسے کہ پیاس کو برداشت کرنا یا تھکاوٹ یا کوئی ایسی تکلیف اسے راہ میں پیش آ رہی ہو، یہ سب اس کے صالح اعمال میں شمار ہوں گے۔ اور اگر فعل اختیاری ہوں، جیسے سفر طے کر رہا ہے، دشمن سے کوئی علاقہ چھینا جا رہا ہے یا اسے جنگ کر کے کامیابی حاصل کرنا، یہ سب تمام کام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آیت ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا، نفقۃ، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، صغیرتاً چھوٹا، ولا کبیرتاً اور نہ بڑا، ولا یقطعون اور نہیں وہ طے کرتے، وادین کوئی وادی، الا کتب لہم مگر لکھا جاتا ہے اجر، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ وہ بدلہ دے انہیں، لیجزیہم اللہ اللہ انہیں بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون بہت اچھا اس کا جو وہ کرتے تھے۔ گویا کہ کوئی بھی وہ وعدی طے کرے تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہتر صلہ جو ہے انہیں دے، عطا کرے۔ اس کے بعد والی آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے لازم یا لائق، لِيَنْفِرُوا کہ وہ نکل پڑے، کافتاً سارے کے سارے، فلولا پھر کیوں نہ، نفرا نکلی، من کل فرقتن ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک جماعت۔ تو فرمایا جا رہا ہے مومنون کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں جو نکلیں، من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ لوٹیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈریں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کی تفسیر اب مختلف
تفاسیر میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے دو روایات آتی ہیں کہ ایک کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جہاد کے متعلق ہے، اور دوسری ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے مضافات میں، مدینہ کے سراؤنڈنگز میں جو بدو قبائل کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ بدو لوگ جو ہے کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم اتنا نہیں تھا، اور علم کی اس واقفیت کی بنا پر وہ اشد فی الکفر والنفاق تھے۔ اس لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے فیضیاب ہونے کا موقع نہیں مل رہا۔ اب اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے یہ بادیہ نشین لوگ جو تھے اپنی آبادیاں چھوڑتے اور مدینہ میں آ کر آباد ہوتے۔ چنانچہ یہاں ان کا مسئلہ جو حل کیا جا رہا ہے کہ تو کیوں ایسا نہ ہوتا کہ ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکل آئے، وہ مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوں، دین کی تعلیم حاصل کریں، پھر واپس لوٹ کر اس دین کو پھیلائیں، اس دین کے پیغام کو عام کریں، وَلِيُنذِرُوا، اور لوگوں کو خبردار کریں، جبکہ قومہم اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس لوٹے ان کی طرف۔ تو یہاں اس سلسلے میں باقاعدہ ایک نظام وضع کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ مختلف مفسرین نے گویا فرمایا ہے، جیسے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے یہاں پر گویا کہ ایک نصاب تعلیم کا تجویز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقی علم کیا ہے، حقیقی نالج کیا ہے، اور علماء کا فریضہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے علم کی تحصیل فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں فرض کفایہ کیوں ہے، فرض عین کیسے ہے، وہ سب بیان کیا، جیسے کہ بعض اوقات اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جہاد جو ہے فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی، تو وہ سب چیزیں بیان کر کے انہوں نے بڑی بہترین اس کی تفسیر کی، آپ کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ ایک نظام وضع کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ مختلف علاقوں سے قبائل کے نمائندے آئیں، مدینہ میں قیام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، اکابر صحابہ جو اس وقت جو تھے ان کی تربیت سے استفادہ کریں، احکام دین کو سمجھیں، پھر اپنے علاقوں میں جا کر واپس جو ہے تعلیم کو عام کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔